الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، سورہ بروج کی ابتدائی آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. فرمایا کہ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، وشاہد ومشہود، اور شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم موعود سے مراد ہے قیامت کا دن. جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے مراد ہے قیامت کا دن، کہ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ضرور آئے گا. ایک ایسا دن ضرور آئے گا کہ جس دن کے اندر سارے انسانوں کی ساری زندگی کے ہر کام کا حساب ہوگا، جس کو یوم الحساب، یوم الحشر، یوم القیامہ کہا جاتا ہے، اور جس کی پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے بنیادی عقائد میں سے ایک ضروری عقیدہ ہے. اور فرمایا کہ شاہد سے مراد ہے یوم الجمعہ، اس سے مراد جمعے کا دن ہے، کیونکہ شاہد کا معنی ہے حاضر ہونے والا، اور جمعے کا دن ہر ہفتے بعد مسلمانوں کے پاس ہر جگہ ہر مقام پر حاضر ہو جاتا ہے. اور یوم مشہود سے مراد ہے، فرمایا کہ اس سے مراد یوم عرفہ ہے، مشہود سے مراد. اور یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو، کہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کا جو دن ہے اس کو مشہود کہا گیا. حضور نے فرمایا کہ مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے ایک قیامت کا دن ہے، دوسرے جمعہ کا دن ہے، اور تیسرے عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن. تو جمعے کا دن یہ بھی بابرکت اور فضیلت والا دن ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے. اسی دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا.
اور فرمایا کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور فرمایا کہ جمعے کے دن کے اندر ایک ایسا لمحہ ہے کہ جس لمحے کے اندر آدمی اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ اب وہ لمحہ کون سا ہے؟ مختلف روایات اور مختلف اہل علم حضرات کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک قول ہیں ان میں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر کی پر کھڑا ہوتا ہے عربی خطبہ دینے کے لیے، اس وقت سے لے کر تو جماعت کھڑی ہونے تک کا جو وقت ہے، اس دوران ایک قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، لیکن اس دوران زبان سے الفاظ کے ساتھ یا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ خطبہ کے آداب کے خلاف بتایا گیا ہے۔ اس لیے اس دوران اگر دعا مانگنی ہو تو دل ہی دل کے اندر زبان کو حرکت دیے بغیر، ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی جائے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے اندر عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کی غروب ہونے تک کا جو وقت ہے، اس دوران یہ لمحہ قبولیت آتا ہے۔ اس دوران اگر اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کے اندر آدمی مشغول رہے، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، تو تب بھی انسان کو یہ لمحہ قبولیت مل سکتا ہے۔ تو خیر یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے جس کو ان آیات میں شاہد کہا گیا۔ اور تیسرا دن ہے یوم مشہود۔ مشہود سے مراد ہے یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ کا دن۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ابھی آنے والی ہے، 8 ذی الحجہ آج ہے اور کل 9 ذی الحجہ ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، اس دن کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ اس ایک روزے کی برکت سے ہو جاتا ہے۔ یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ میں اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ اس کے جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں ان صغیرہ گناہوں کا اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے کفارہ فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوم عرفہ، کہ جس آدمی نے یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھا تو 2 سال مسلسل کے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ غفر لہ سنتین متتابعین، کہ 2 سال مسلسل اس کے گناہ جو ہوئے ہیں ان کی بخشش اس ایک روزے کی برکت سے ہو جائے گی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس ایک دن کے روزے کو 2 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر سمجھتے تھے۔ اس ایک دن کا روزہ اگر رکھا جائے تو 2 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ یوم عرفہ کی فضیلت ہے، اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ چونکہ آنے والی ہے، تو اس دن کے اندر اگر اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور کوئی مسلمان اس دن میں روزہ رکھ لے تو روزے کی برکت سے یہ جو فضائل احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ فضائل عطا فرما دیں۔ اس میں ایک سرسری سا اشکال بعض لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر 9 تاریخ آج ہے اور ہماری 9 تاریخ کل ہے، تو ہمارے حساب سے یوم عرفہ کون سا ہوگا؟ تو اس بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ جو رویت کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ کسی ملک کے اندر، کسی علاقے کے اندر چاند کی رویت ایک دن پہلے ہو جاتی ہے تو وہاں کے اعتبار سے وہ دن پہلے آ جائے گا، فضیلت والا دن۔ اور جس دن ایک دن بعد رویت ہوئی ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک دن بعد عموماً ہوتی ہے، چھوٹی عید بھی بعد میں ہوتی ہے، بڑی عید بھی عام طور پر بعد ہوتی ہے، رمضان بھی بعد میں شروع ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ یعنی کل ہے، اس کے اعتبار سے یہ اس دن کی جو فضائل ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے نمازیں ہم اپنے اوقات کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، اب یہاں پر مثال کے طور پر 12:30 ہو رہے ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ 10:30 کا ٹائم ہو، تو وہاں پر ابھی زور کا وقت شروع نہیں ہوا، جمعے کا وقت شروع نہیں ہوا، تو ابھی اگر وہاں والے لوگ جمعہ پڑھیں تو ان کا جمعہ درست نہیں ہوگا کیونکہ وقت شروع نہیں ہوا، لیکن یہاں ہمارا وقت شروع ہو چکا ہے، ہم جمعہ پڑھیں گے تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کا بھی وقت ہے، ہمارے یہاں عید کی نماز کا وقت پہلے شروع ہو جائے گا، وہاں بھی فجر کا وقت چل رہا ہوگا۔
تو یہ اوقات اور ایام کی جو ایک آپ سمجھے کہ فرق ہے، اس فرق کے اعتبار سے جو مسلمان جس علاقے کے اندر رہ رہے ہیں اس علاقے کے اعتبار سے ان کے پاس جو دن یا جو تاریخ چل رہی ہے، جو وقت چل رہا ہے، اس وقت، اس دن اور اس تاریخ کے اعتبار سے اس دن کے اور اس وقت کے فضائل ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس 9 ذی الحجہ کے حوالے سے ایک اور جو عمل ہے وہ ہے تکبیرات تشریق کا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ المبارک پر بھی آپ حضرات کے سامنے احادیث کی روشنی میں یہ بات عرض کی تھی کہ ان دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی تحمید کے کلمات بکثرت کہنے چاہیے۔ تو انہی میں سے ایک تکبیرات تشریق کا عمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، چند گنے چنے دنوں میں، یعنی چند جو گنے چنے دن ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر خاص طریقے سے کرو۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ مفسرین حضرات سے یہ منقول ہے کہ ان چند گنے چنے دنوں سے مراد ہے ایام تشریق، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کے جو دن ہیں ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت کا فرمانا یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے، ان ایام معدودات سے مراد یہ ایام تشریق ہیں جو ابھی کل سے شروع ہونے والے ہیں۔ تو یہ ایام تشریق کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ راشد ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، اور حضور کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہاری اوپر میری سنت پر چلنا بھی لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت پر بھی چلنا لازم ہے۔ ان دونوں حضرات خلفاء کرام سے یہ بات سند کے ساتھ منقول ہے کہ یہ حضرات 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کا معمول رکھا کرتے تھے، اور پھر انہی حضرات کے اس فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں، اور فقہ حنفی کے اندر بہت سارے مسائل کے اندر ان حضرات کے اقوال کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اور ان حضرات کے اقوال پر بھی فتویٰ ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر بھی انہی ائمہ کرام کے قول پر اہل احناف نے فتویٰ دیا ہے، اور وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کے لیے درمیانی بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز کے ساتھ تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق کے کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات بھی انہی خلفاء کرام سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں اس کام پر راضی ہوں جس کام پر حضرت عبداللہ بن مسعود راضی ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن مسعود پر اتنا اعتماد تھا، فرماتے ہیں کہ جس کام کو میری امت کے لیے یہ پسند کریں اس کام کو میں بھی پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، ان حضرات سے تکبیرات تشریق کے کلمات یہ منقول ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ان میں 3 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 1 مرتبہ وللہ الحمد، یہ تقریباً 6 کلمات ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کے جو کلمات ہیں یہ 4 ہیں، اور 1 مرتبہ کلمہ توحید ہے اور 1 مرتبہ کلمہ تحمید ہے، الحمدللہ کا کلمہ۔ یہ کلمات اسی ترتیب کے ساتھ ان حضرات سے ثابت ہیں۔ تو یہ کلمات جو ہے نا وہ 9 ذی الحجہ کی یعنی کل کی فجر کی نماز کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور عصر کی نماز 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جو ایام تشریق میں سے آخری دن ہے۔ اچھا، قربانی تو 3 دن ہوتی ہے، 10، 11، 12۔ یہ 13 ذی الحجہ کا دن ایام تشریق میں کیوں شمار ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ حاجی حضرات کے لیے ویسے تو 10، 11، 12 یعنی ان دنوں کے اندر وہاں پر
مینا کے اندر ٹھہرنا ان دنوں کی راتوں کے اندر حجاج کے لیے سنت ہے، لیکن اگر کوئی حاجی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے 12 ذی الحجہ کی غروب کے بعد پھر مینا کے اندر ٹھہرنا اور 13 ذی الحجہ کی جمرات کی رمی کر کے پھر واپس آنا، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت والا عمل ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر مینا کی حدود سے نکل آئیں تو پھر تو ضروری نہیں ہے، اور اگر 12 ذی الحجہ کا سورج مینا کی حدود کے اندر غروب ہو جائے پھر 13 ذی الحجہ تک ٹھہرنا اور 13 کی رمی کیے بغیر واپس آنا یہ حجاج کے لیے مکروہ ہے، اور اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق بھی طلوع ہو جائے تو پھر 13 ذی الحجہ کی رمی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ خیر حج کے مسائل میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ 13 ذی الحجہ بھی اسی دن کے اندر انہی دنوں کے ساتھ شمار ہوتا ہے جن دنوں کو رمی کے دن کہا جاتا ہے، اور جن دنوں کے اندر مینا کے اندر ٹھہرنا سنت ہے، تو اس لیے 13 ذی الحجہ کا جو دن ہے اگرچہ وہ قربانی کا دن نہیں ہے، اس دن قربانی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایام تشریق کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ درمیانی بلند آواز کے ساتھ ان کلمات کو کہنا واجب ہے، واجب درجے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواتین کے لیے بھی کہنا واجب ہے لیکن ان کے لیے آہستہ آواز کے ساتھ، اور ایک مرتبہ سے زیادہ کہنا یہ سنت نہیں ہے، سنت بس ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی مرتبہ سے واجب بھی ادا ہو جاتا ہے اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا عمل ہو گیا 9 ذی الحجہ سے شروع ہونے والا۔ 9 ذی الحجہ کا جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ رات عید الاضحیٰ کی رات شمار ہوتی ہے، اور عید الفطر کی رات کی طرح عید الاضحیٰ کی رات کے بھی فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس آدمی نے عیدین کی دونوں راتوں کے اندر یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قیام کیا، یعنی عبادت کی، نفل پڑھے، ذکر کیا، تلاوت کی، دعائیں مانگی، تو فرمایا کہ اس آدمی کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، مراد اس دن سے قیامت کا دن ہے۔ تو قیامت کے دن آدمی کے ہوش حواس سلامت ہوں گے کہ جس آدمی نے عیدین کی راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حضور میں قیام کے ساتھ ان راتوں کو گزارا ہوگا۔ تو یہ عید کی رات کی فضیلت بھی ہے، لہذا عید کی رات کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے عبادت کریں، اور نہیں تو کم از کم مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور اس رات کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا بھی توفیق ہو جائے، لیٹے ہوئے، کھڑے بیٹھے، چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، خاص طور پر تکبیرات تشریق ان کو پڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ کسی درجے کے اندر عیدین کی راتوں کے اندر عبادت کرنے والوں میں، قیام کرنے والوں میں ان کا بھی شمار ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو اگلا دن طلوع ہوتا ہے تو اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یا عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن کے بھی خاص فضائل ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کا دن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 عید کے 2 تہوار کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک ان میں سے عید الفطر کا دن ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے عیدین کے دن سال بھر میں صرف 2 ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ جو ہم اپنی طرف سے بعض دنوں کو عید ہم نے بنایا ہوا ہے تو وہ ہماری اپنی سوچ یا ہماری اپنی اوپچ ہے، وہ قرآن اور حدیث کی طرف سے اس کی تعلیم نہیں ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی حکم ہے۔ تو یہ چونکہ عید الاضحیٰ کا دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا دن ہے، تو یہ اس لحاظ سے یہ بابرکت دن ہے۔ لہٰذا عید الاضحیٰ کے دن بھی انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی وجہ سے عید کے دن کے بارے میں ہدایات یہ دی جاتی ہیں کہ عید کے دن آدمی کو چاہیے کہ وہ صبح سویرے اٹھے، اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ویسے بھی پڑھنا چاہیے، عید الاضحیٰ کے دن لازمی پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر عید کی نماز کے لیے جلدی آنا چاہیے، اور عید کی نماز پر آنے سے پہلے غسل کرنا اور زائد بال دور کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، عمدہ لباس پہننا، اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے تو نیا لباس خرید کر پہننا، اور پھر عید کی نماز کے لیے جلدی آنا، اور عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے
تکبیراتی تشریق کو درمیانی بلند آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے آنا، اور عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد واپس جاتے ہوئے تکبیرات تشریق کو پڑھتے ہوئے جانا، اور ایک راستے سے آنا اور دوسرے کسی راستے سے، یعنی ایک گھر، اگر کسی آدمی کے گھر اور مسجد کے درمیان میں 2 راستے ہیں تو ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے پلٹ کر جانا، اور عید الاضحیٰ کے دن یا عید الفطر کے دن دونوں عیدوں کا یہی مسئلہ ہے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات اور ان کے نان نفقے پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عید الفطر کے دن بھی مسنون ہے اور عید الاضحیٰ کے دن بھی۔ ایک فرق ہے، وہ یہ کہ عید الفطر کے دن عید کی نماز پر آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر آنا یہ حضور کی سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ تھا کہ عید کی نماز تک آپ کچھ نہیں تناول فرماتے تھے، اپنے اس دن کے آغاز جو تناول کا آغاز ہوتا تھا کھانے پینے کا، وہ قربانی کے گوشت سے فرماتے تھے۔ اگر کسی آدمی کے اندر ہمت ہو اور کوئی آدمی کر سکے اور اس کی قربانی جلدی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کے گوشت کھانے سے اس دن میں اپنے کھانے کا آغاز کرے، کیونکہ قربانی کا گوشت یہ بابرکت گوشت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حضور میں ایک جان کا نذرانہ پیش کیے ہوئے جانور کا گوشت ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی کر سکے، اگر نہ کر سکے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی پکڑ والی بات نہیں ہے، لیکن اگر آسانی سے ہو سکے تو یہ عید الاضحیٰ کے دن کا خصوصی عمل ہے۔ پھر عید الاضحیٰ کے دن کا جو خاص عمل ہے وہ ہے قربانی کا عمل۔ قربانی جو ہے یہ دین اسلام کا ایک شعار ہے، پہچان ہے، چنانچہ ان 3 دنوں کے اندر ارب جانور عالم اسلام کے اندر ذبح کر دیے جاتے ہیں، یعنی پورے سال کے اندر شاید اتنے جانور ذبح نہ کیے جاتے ہیں جتنے ان 3 دنوں کے اندر ذبح کر دیے جاتے ہیں، اور اس سے پورے عالم اسلام کے اندر اسلام کا ایک پیغام پہنچتا ہے کہ اسلام کا جو مذہب ہے اس کے اندر جو شعار ہے، جو پہچان ہے، اس کی کیا اہمیت ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے شعار قرار دیا ہے۔ شعار وہ ہوتا ہے کہ جس سے دین کی پہچان ہوتی ہے، جیسے اذان شعار ہے، پورے عالم اسلام کے اندر اذان کی آواز گونجتی رہتی ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت کے اندر پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان کی آواز گونج نہ رہی ہو، کیونکہ ہر جگہ کسی جگہ فجر کا وقت ہے، کسی جگہ ظہر کا وقت ہے، کسی جگہ عشاء کا وقت ہے، کسی جگہ اگلی وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ 24 گھنٹے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ بھی دین اسلام کا شعار ہے۔ اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا، یہ بھی دین اسلام کا شعار ہے۔ انہی میں سے ایک قربانی کا عمل بھی ہے۔ قربانی کا عمل یہ بھی شعار کی حیثیت رکھتا ہے۔ فقہ حنفی کے اعتبار سے یہ نصاب والوں کی پر واجب ہے، لیکن واجب ہو یا سنت ہو، جو شعار کا عمل ہوتا ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ قربانی کا عمل ایسا ہے کہ جس کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا قصہ موجود ہے، فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا بِقُرْبَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں ان دونوں حضرات نے جو آدم علیہ السلام کے براہ راست بیٹے تھے، ویسے تو سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ایک حابیل اور دوسرے قابیل، انہوں نے اللہ کے حضور میں قربانی پیش کی تھی، تو یہ وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا عمل رکھا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو چھپائی ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نام بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا نام بلند کر کے اس جانور کی جان کو قربان کریں، اور یہ دل کے اندر جذبہ رکھیں کہ اگر اللہ کی حضور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ آج اللہ کے حکم کی وجہ سے جانور کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ میری جان مانگیں گے تو میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اس جذبے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بول بلند کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرنا، یہ پوری یعنی ساری امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا عمل رکھا ہے، اور اس امت کے لیے تو خاص طور پر اس کی ہدایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ شریف کے اندر قیام رہا، آپ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ قربانی کرتے رہے، اسی سال آپ نے قربانی کا ناغہ نہیں کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد قربانی کا سلسلہ جاری رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو لہذا قربانی کا عمل جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ اور پوری بخاطر کے ساتھ اور اسلام کا شعار سمجھ کر کیا جائے، یہ اس دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم
الحمد لله نحمده